مسلمانوں، ہم اہل سنت و جماعت کے کیا عقیدے رہے ہیں، صحابہ کرام کے کیا عقیدے رہے ہیں، تابعین اعظام کے کیا عقیدے رہے ہیں، وہ گروہ اہل سنت میں آ کر علماء اہل سنت کی زبان مبارک سے سنیے۔ ہمارے ایک امام گزرے ہیں، بہت معتبر عالم اور صوفی صفت عالم، حضرت سیدنا امام بوصیری رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ اپنے قصیدہ بردہ شریف میں عرض کرتے ہیں فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَغَرَّتَهَا فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَغَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیے لوح محفوظ کیا ہے۔ لوح محفوظ وہ کتاب ہے کہ جس میں ابتدائے آفرینش سے لے کر قیامت تک سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ دنیا کی ابتدا سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ تفصیل سے لکھا ہوا ہے۔ حضرت سیدنا امام بوصیری عرض کرتے ہیں فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَغَرَّتَهَا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ دنیا آپ کے خانے جود و کرم سے آپ کے خانے جود و کرم کے عظیم دسترخوان سے ایک ٹکڑا ہے۔ فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَغَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، اور آپ کے علم غیب کے ٹھاٹھے مارتے دریا میں سے لوح محفوظ ایک بہتا ہوا دھارا ہے۔ تو امام بوصیری کا تو یہ عقیدہ ہے، اہل سنت و جماعت کا تو یہ عقیدہ ہے، اور اسی عقیدے کی تائید خود قرآن کریم فرما رہا ہے۔ تو جس محبوب کے علم کی عظمت قرآن کریم بیان فرمائے، جس محبوب کے علم غیب کی رفعت کو رب تبارک و تعالی بیان فرمائے، اور رب تبارک و تعالی یہ فرمائے کہ رحمان نے اپنے حبیب کو قرآن سکھا دیا، رحمان نے اپنے حبیب کو ہر شے کا روشن بیان سکھا دیا، اور ہم اہل سنت و جماعت غلامان مصطفیٰ اس پر ایمان لے آئے، اپنے محبوب کی عظمت کے ڈنکے بجائیں، اور ساری کائنات کو اپنے پیارے محبوب کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ کے یہ عظمت رفعت بھرے ارشادات سنائے۔ وہیں پر وہابیوں کے پیشوا، دیوبندیوں کے پیشوا مولوی اشرف علی تھانوی صاحب ایسے عظیم الشان علم کے بارے میں، ایسے عظیم الشان محبوب کے، ایسے بلند و بالا علم غیب کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ مسلمانوں ذرا انصاف کے کان سے سننا، جناب مولوی اشرف علی تھانوی صاحب سے کسی نے حضور کے علم غیب کے بارے میں سوال کیا، وہ جواب کیا دیتے ہیں۔ ایک طرف قرآن کریم کے ارشادات کو دیکھیے، اہل سنت و جماعت کے پیشواؤں کے عقائد کو دیکھیے، ان کی نظریات کو، ان کے عشق و محبت کو دیکھیے، ان کے ایمان کو دیکھیے، اور دوسری طرف تھانوی صاحب کے جواب کو دیکھیے۔ تھانوی صاحب جواب میں لکھتے ہیں کہ حضور کے بارے میں جو علم غیب کا سوال ہو رہا ہے، یہاں بعض علوم غیب مراد ہیں یا کل علم غیب مراد ہے؟ بعض اور کل کی تفریق کر رہے ہیں۔ کل علم غیب تو ہم بھی نہیں مانتے، کل علم غیب تو صرف رب تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ ہم حضور کے لیے، اپنے پیارے محبوب کے لیے، اپنے پیارے آقا کے لیے بعض علم غیب مانتے ہیں، لیکن تھانوی صاحب نے جو فرق کیا کل اور بعض کا، ان کا مقصد فرق کرنا نہیں تھا، ان کا مقصد پیارے محبوب کے علم پاک کی توہین کرنا تھا۔ چنانچہ آگے لکھتے ہیں اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں، اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص؟ ایسا بعض علم غیب تو زید و عمر یعنی ہر عام انسان کو ہوتا ہے، بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ یعنی ایسا بعض علم غیب جیسا حضور کو بعض علم غیب ہے، وہ کہتے ہیں ایسا بعض علم غیب تو زید و عمر یعنی ہر عام انسان کو، بلکہ ہر سبیج و مجنون، ہر بچے اور پاگل کو، بلکہ جمیع حیوانات و بہائم یعنی ہر جانور، درندے اور چوپائے کو بھی حاصل ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، صد بار معاذ اللہ رب العالمین۔ مسلمانوں، جس پیارے محبوب کے علم غیب کی عظمت کے ڈنکے قرآن کریم بجائے، ذرا غور سے سنیے گا،
انصاف کی آنکھ سے دیکھیے گا، انصاف سے فیصلہ کریے گا، اپنے ایمانی دل پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کیجیے گا۔ کیا تھانوی صاحب کی بولی میں کہیں بھی پیارے محبوب کے علم غیب کی عظمت نظر آ رہی ہے؟ ان کی بولی میں کہیں بھی پیارے محبوب کے علم غیب کی رفعت کا بیان نظر آ رہا ہے؟ انہوں نے حضور کے علم غیب کو کس سے ملایا؟ عام انسان کے علم غیب سے ملایا، بچوں پاگلوں کے علم غیب سے ملایا، جانوروں اور چوپایوں کے علم غیب سے ملایا۔ مسلمانوں، قرآن کریم تو اس پیارے محبوب کے علم کی عظمت بیان فرمائے، ہمیں تو وہ کرنا ہے جس کی تعلیم ہمیں قرآن کریم نے دی ہے۔ ہمیں اپنا عقیدہ وہ بنانا ہے جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا، تابعین کرام کا تھا، بزرگان دین کا تھا، ائمہ دین کا تھا، امام بوصیری کا تھا، امام اہل سنت سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت کا، اور تمام علماء حرمین شریفین کا تھا۔ اگر ہم اس عقیدے پر اپنے آپ کو مضبوطی کے ساتھ جمائیں گے تو یقیناً ہمارے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہوگی، آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کے دلوں میں مذہب اسلام کی، مذہب اہل سنت و جماعت کی سچی محبت، سچی عظمت ڈالے، اور تمام گمراہ باطل بد مذہب فرقوں سے دور و نفور رہنے، ان سے نفرت و دوری برتنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوان